خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا، حکومت کیا خیریت سے ہے؟ اب اسلام آباد اسی حوالے سے ہیں جام صاحب؟ نہیں جی، میں آج پرائم منسٹر صاحب کی ایک میٹنگ تھی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے، اینڈ بینگ اے ممبر آف دیٹ، تو میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ آج کا دن تو انشاءاللہ کل کے دن ایک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ میری میٹنگ ہے، پھر انشاءاللہ واپسی ہوگی۔ وہ ایک ون آن ون ملاقات ہے یہ بلوچستان کے بحران کے حوالے سے؟ نہیں جی، میں عموماً ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملتا رہتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جب ڈسکس ہوں گی تو شاید یہ پہلو بھی آ سکتا ہے ضرور۔ تو سر کیا اس حوالے سے پرائم منسٹر کا واضح طور پہ سپورٹ آپ کو ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں صورتحال کس طرف جاتی ہے؟ ایک چیز بدامی سے میں بڑا کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف، بی اے پی کولیشن پارٹنرز ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے، جی جی، اور اسی طرح ہم وفاق میں بھی ہیں۔ اور مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ایسا گروپ جو ناراض گروپ ہے لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد بنا کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور بی اے پی کی گورنمنٹ کو بلوچستان میں گرانا چاہتی ہے، تو خان صاحب تو یقینی طور پہ میرے خیال پھر ہماری ساتھی ہیں۔ تو یعنی یہ آپ کا قیاس ہے یا انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ نہیں جی، انشاءاللہ میرا خیال قیاس نہیں ہے، بالکل یہی پالیسی ہے۔ کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب باپ پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہ ہوں، یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہے نا؟ نہیں دیکھیے، باپ پارٹی کے ساتھ ہیں تو میں وہاں چیف منسٹر ہوں، ورنہ نہ ہوتا تو میرا خیال اس بات میں بڑی کلیریفیکیشن آ جاتی، اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان کے، وہ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں وہ اپنے چیئرمین سے اور پارٹی کے ڈسپلن سے اسی پالیسی کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ہمارا سٹانس ہے۔ سو یہ ویری پازیٹیو کہ پرائم منسٹر پاکستان آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے، ہم بھی ایک پارٹی ہیں الحمدللہ، اور میرا خیال ہمارا اپنا بھی ایک سٹانس ہے، اینڈ پرائم منسٹر صاحب ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ایک کولیشن پارٹنر اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ہے کہ ہم وفاق میں ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ادھر ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں یقین ہے؟ بداوی صاحب، یہ لازم اور ملزوم رشتہ ہے، اس میں آپشنز نہیں ہے۔ سنجرانی صاحب جو ہے، چونکہ یہ اس معاملے میں سنجرانی صاحب نیوٹرل ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو سب نے ایک بڑی کوشش کی کہ بڑے اچھے انداز میں حل ہو جائے، اور یہی طریقہ چلتا ہے جب بھی پارٹیوں میں کوئی اختلاف آ جائے۔ یقینی طور پہ جب اختلافات شروع میں آئے تو سنجرانی صاحب، سینیٹرز، ایم این اے سارے کوئٹہ آئے اور سب نے بڑی کوشش کی، لیکن ہمارے یہ جو دوسرے گروپ ہیں انہوں نے ایک بالکل ایک ٹھان لی ہے کہ جی ہم نے بس کچھ قسمیں کھا لی ہیں، کچھ وعدے کر لیے، اور ہم شاید ابھی جو بھی ہوگا ایک ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرا بھی بڑے دوستوں سے ملاقات ہوئی، ایم پی ایس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور بڑے اچھے انداز میں ہوئی، اور ان کا کہنا بھی اس بات پہ بالکل بڑا کلیئر تھا کہ جی ہم نے ان چیزوں پہ اتفاق رائے تو قائم ہی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وقت آگے نکلتا گیا تو چیزوں میں تھوڑی اور شدت آ گئی، اور ہم ابھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ہم نے ضرور وعدے پورے کیے، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پورا بھی کیا۔ یعنی سنجرانی صاحب جو ہے وہ ایک نیوٹرل پرسن کے طور پہ دو گروہوں میں صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا سنجرانی صاحب دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جام کمال صاحب کے خلاف یہ سب نہ کریں؟ دونوں پہلو، ایک تو دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کسی بھی صورت میں کوئی بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹ فورم یا فیڈریشن کے حوالے سے کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن ساتھ ساتھ سینئر جتنے بھی دوست ہیں وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں یا نالاں ہیں، ہم ایک بڑے اچھے ماحول میں بیٹھ کے اپنے مسائلوں کو حل بھی کریں اور ایک صحیح صحت کی طرف پھر سے اپنا کام شروع کریں جو پہلے بھی چل رہا ہے۔ اگر کسی بڑے نے آپ سے ہی یہ کہہ دیا کہ صاحب عدم استحکام، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہم بھی نہیں چاہتے، اس وقت اتنا میس ہو گیا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ 2 قدم پیچھے جائیں، آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، باپ پارٹی سے کوئی اور آ جائے تاکہ عدم استحکام بھی نہ ہو، شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ پھر اچھا، اس میں بدامی صاحب میں تھوڑی کلیئرٹی لا لوں کہ یہ جو ایک ایسا ابہام پیدا کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی میجورٹی شاید اس طرف ہے اور ہم مائنورٹی کے ساتھ یہاں بالکل آرام سے بیٹھے ہیں اور بڑا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ میجورٹی ہماری طرف ہے، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی ہو، چاہے وہ ہمارے فیڈریٹنگ میں ہو یا ہمارے کولیشن اتحادیوں کا ہو۔ وہاں صرف کولیشن اتحادیوں کے صرف 3 ممبر ہیں اور 16 کی تعداد بشمولیت ساری پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں، تو 26 کا نمبر تو ہمارا بڑا کلیئر ہے۔ یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ان کو 33 کا نمبر نہیں اپوزیشن کے پاس، جو یعنی آپ کی اپوزیشن کے پاس، میں اپوزیشن پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، آپ کے جو جس میں آپ کی پارٹی ان کے پاس 33 کا نمبر نہیں ہے جو کہ میجک نمبر ہے عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے؟
دیکھیں میں تو آپ کو اس بات سے بڑا ظاہر کرانا چاہتا ہوں کہ 14 لوگوں نے دستخط کیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران صرف 6 یا 7 موجود ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا؟ تو یقینی طور پہ بہت سارے لوگ اس بات پہ ہیں کہ وہ اس عمل میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن کچھ تقریباً اگر حصہ نہ ڈالنا ہو تو سائن بھی نہ کرتے نا سر، ایک پہلو یہ بھی ہے نا اس کا؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دستخط جو ہے وہ شاید 3 ہفتے پہلے لے لیا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3 ہفتے میں کچھ لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہو؟ نہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ یعنی رائے تبدیل ہو گئی ہو، اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ نہیں جی، دیکھیں میں آپ کو تو رائے جو ہے نا وہ شروع سے بڑی ڈفرنٹ ٹائم تھی، کیونکہ میں گیا پرسنلی تھا کہ 8 ممبروں کے پاس، میں بشمولیت ہمارے سارے پارلیمانی ممبرز کے، میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے بڑی عزت دی، بڑے اچھے احترام کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے اپنی وجوہات بولی کہ جی ہمیں کوئی آپ سے اعتراض نہیں ہے، آپ نے ہماری کام بھی بڑا اچھا کیا، آپ کا اخلاق بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بس ہم کچھ دوستوں کے ساتھ مجبوری میں ہماری کچھ روایتیں ہیں، ہم زبان میں پھنس گئے۔ اب اس چیز کو یا تو ہم پورا کر لیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پورا کرنا وعدہ اس حد تک تھا کہ منسٹریاں چھوڑ دیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک سائن کر لیں گے، اس سے آگے پھر شاید اختیار ان کے پاس اپنا ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب عدم اعتماد کے لیے ہاؤس بلایا جائے گا اگلے کچھ دنوں میں، تو ممکن ہے کچھ ایسے افراد جو کہ اس وقت سگنیچر بھی کر چکے ہیں، وہ بھی اس حد تک تو گئے کہ سائن کر دیا باوجود جو وجوہات آپ نے بتائیں، لیکن ووٹ دینے کی حد تک نہیں جائیں گے آپ کے خلاف؟ کیا آپ کو امید ہے؟ جی بہت انشاءاللہ۔ اچھا، اور حزب اختلاف کی طرف سے آپ کو کچھ امید ہے کہ شاید وہ آپ سے ڈیفرنسز رکھتے ہوں لیکن شاید تحریک عدم اعتماد میں بہرحال ساتھ نہ دیں؟ دیکھیے عدم میں جو ہماری اپوزیشن ہے بلوچستان میں، جس طرح کا ماحول ہے، یقینی طور پہ شروع میں وہ بڑے نالا تھے، صحیح ہے، اور نالا مجھے حیرت ہے اس بات پہ تھے جن میں سے آج جو حضرات کچھ ہم سے ناراض ہیں، انہی کی وجہ سے بہت سارے بھی ناراض تھے۔ اچھا، کیونکہ کبھی وہ کہتے تھے جی ہمارے علاقوں میں بھی مداخلت ہے، کچھ پالیسیز میں بھی مداخلت ہے، کچھ چیزوں میں بھی ہے، لیکن وہ ایک گیپ ضرور ہمارا اور اپوزیشن کا ڈیفینیٹلی تھا، لیکن وہاں بھی بہت سارے اچھے دوست ہیں، ممبرز ہیں، جو میرا خیال شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن جو بننے جا رہی ہے اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی طرف جا رہا ہے، نہ اپوزیشن کو فائدہ ملے گا اور نہ ہی حکومتی بینچ میں ان حضرات کو ملے گا جو شاید 3-4 لوگ ہیں، اور وہ شاید آنے والے معاملات میں سیاسی اپنے آپ کو ایک بہت اچھی پوزیشننگ میں نہیں دیکھ رہے۔ لیکن آپ مولانا صاحب کی پارٹی کے پاس گئے، جے یو ایف اے کے پاس، جو کہ آپ کی اپوزیشن ہے، تو انہوں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں، پہلے تو میں ان کے پاس صرف اس مقصد کے لیے گیا تھا، ایک تو مولانا واسع صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر مولانا حیدری صاحب سے ہوئی، اور یہی تھا کہ ایک بدمزگی جو پیدا ہوئی بجٹ کے فوراً بعد، ہم کیا طریقہ کار بنا سکتے ہیں اس ماحول کو آنے والے 1.5-2 سالوں میں بہتر کیا جائے۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جے یو ایف اے ساتھ دے گی؟ دیکھیں یہ ابھی سوال آپ ان سے پوچھیں، اگر وہ یقینی طور پہ میرا خیال بلوچستان عوامی پارٹی کے چند ممبرز اگر ان سے مدد مانگتے ہیں تو اس بات کے اندر کلیئرٹی میرے خیال کچھ دنوں میں ڈیفینیٹلی آنی چاہیے۔ بس جاتے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔